بازی یہ وقت نخورید، یہ وقت این شیاطین دھوکہ مت کھائیے گا۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم شاہ سے بات کر کے مسئلہ حل کر لیتے تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان سے سمجھوتا کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا، ان کے چچا شہید نہ ہوتے، سید الشہداء یزید سے امیر المومنین اپنے مخالفوں سے کہ جو اسلام کے مخالف تھے سمجھوتا کر لیتے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا، جنگ صفین نہ ہوتی، جمل نہ ہوتی۔ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور خود کو یا نادان بنا لیتے ہیں یا نادان ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انبیاء نے کیا کہا ہے، ان کے اپنے اہداف تک پہنچنے میں کتنی جاں فرسا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صدر اسلام میں اوصیاء اور اولیاء الہی نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں اور کیا کیا مشقتیں جھیلی ہیں۔ اگر آج آپ مسلمانوں سے اور آپ علماء کرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنا کام کرتے رہتے، اپنے کام سے کام رکھتے، محمد رضا اپنا کام کر رہا تھا اور اب امریکہ آئے گا اور ہم سے یہ سب کچھ چھین لے گا، آخر اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہم کیوں آخر ہمیں اس بدبودار چیز سے کیا سروکار؟ اگر تم لوگ ان سے سمجھوتا کر لیتے تو آج یہ اجتماعات نہ ہوتے، یہ احتجاجات نہ ہوتے، یہ زحمتیں نہ ہوتی، یہ چھٹیاں اور ہڑتالیں نہ ہوتی، یہ کشت و کشتار نہ ہوتی، یہ مہنگائی نہ ہوتی اور اس جیسی باتیں۔ یہ سارے اعتراضات انبیاء پر بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ خود کو پیروکار انبیاء کہتے ہیں اور ہماری قوم خود کو مرسل اعظم کا پیروکار کہتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بھی ایک لشکر بھیجا تھا کہ جاؤ جنگ کرو۔ مرسل اعظم کا کون سا ایسا دن تھا کہ جو سیاسی اور اجتماعی مسائل سے خالی رہا ہو؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ احد میں اتنے افراد شہید ہوں گے، فلاں فلاں قتل ہوگا اور اتنے عزیز افراد قتل کر دیے جائیں گے؟ لیکن یہ ایک شرعی فریضہ تھا۔